اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا عنوان ہے خدا کا ہو جائیے۔ اگلا عنوان خدا کا ہو جائیے۔ حدیث شریف سے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ من کان للہ وکان اللہ لہ، یعنی کہ جو کوئی مولا کا ہو گیا تو پھر مولا بھی اس کا ہو گیا۔ یہ حدیث قدسی بہت ہی قابل غور ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ہونا کیا ہے؟ اللہ کا ہونا کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ آگے اس کی دوسرے حرفوں میں آپ جب ترجمہ دیکھیں گے تو ملے گا کہ جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ بھی اس کا ہو گیا اور تمام چیزیں اسی کی ہو گئی، یعنی کل کائنات اس کا ہو گیا، کل عالم اس کا ہو گیا۔ مختصر ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی، لیکن یہ حدیث اتنا زبردست ہے کہ یہ حدیث ہمارے چچا پیر حضرت صوفی عبدالغفور صاحب قبلہ مدظلہ العالی علیہ رحمہ کلکتوی نے ہم کو جو ہے خاص طور سے اس کی تربیت فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا جو کوئی اللہ کا ہو گیا اس کا اللہ ہو گیا، ٹینشن ختم، معاملہ فٹ۔ تو میں نے سوچا کہ بہت ہلکی بات ہے، لیکن یہ ہلکی بات نہیں ہے بلکہ بہت بھاری بات ہے۔ اللہ کا ہو جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ کا ہو جانا بہت کڑا کام ہے۔ اللہ کا ہو جانے کا مطلب بہت ہی مسئلہ اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ آئیے کچھ جملے دیکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ہونا کیا ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اپنے نفسوں سے پاک ہو جائیے اور ہر کام کو صرف اور صرف اللہ کے واسطے کرتے رہیے۔ اپنی ذاتی فائدے کے لیے ہرگز نہیں کیجیے، اور نہ ہی اپنے نفسانی خواہشوں کے لیے، نہ ہی مطلب اور غرض سے، اور نہ ہی اپنی خودی اور نفس کے واسطے، بلکہ بے لوث مخلص ہو کر واسطے رب تعالیٰ کے کیجیے اور اپنی کل ہستی کو مولا میں وقف کر دیجیے، فنا کر دیجیے۔ اپنے ہر نفع اور نقصان سے آزاد ہو جائیے، اپنی خودی سے بے خود ہو جائیے۔ یہی فنائیت ہے اور اسی میں بقائیت ہے۔ بات چھوٹی ہے لیکن پہاڑ جیسی ہے۔ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو کوئی اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اللہ کا ہونے کے لیے مکمل اللہ کا ہونا ہوگا، یعنی اپنے آپ کو اس کے راہ میں وقف کرنا ہوگا، اپنے زندگی کو اس کے راہ میں وقف کرنا ہوگا، اپنے دینی اور دنیاوی امور سب کے سب اس کے حوالے کرنے ہوں گے، اپنے خواہشات کو اس کے لیے سرنڈر کرنا ہوگا، یہاں تک کہ اپنے صرف دنیاوی خواہشات نہیں بلکہ اخروی خواہشات کو بھی اس کے لیے وقف کرنا ہوگا۔ دنیا کی بھی لالچ نہیں رکھنی ہے اور آخرت کی جنت کی بھی تمنا نہیں کرنی ہوگی۔ یعنی مطلب صاف ہے کہ جو کوئی ان دونوں چیزوں سے پاک ہو گیا، جو دین و دنیا دونوں سے آگے نکل گیا، وہ خدا کا ہو گیا۔ اس لیے ہم نے ایک زمانے میں لکھا تھا، بہت جملہ بہت اچھے حرفوں میں ایک شعر ہم نے لکھا تھا، پوری نظم اس کی ہے کہ دنیا اور دین ایک دھندا ہے، دنیا اور دین ایک دھندا ہے، کوئی اس میں پھنسا کوئی اس میں پھنسا، کوئی اس میں پھنسا کوئی اس میں پھنسا، دونوں ہی خودی کا دھندا ہے، دونوں ہی خودی کا دھندا ہے، کوئی اس میں پھنسا کوئی اس میں پھنسا۔ یعنی ہم صرف دنیا میں نہیں پھنستے ہیں بلکہ ہم دین میں بھی پھنس جاتے ہیں۔ دین سے مراد آخرت ہے، آخرت کی زندگی سے مراد ہے۔ دین کو اس لیے لیا گیا ہے، یعنی دین سے مراد اگر آپ اللہ رسول سمجھتے ہیں، اللہ رسول کا عشق اور بے پرواہ عشق و محبت سمجھتے ہیں، تو اس دین سے مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر دین اور دنیا سے مراد دنیاوی خواہش اور آخرت کی تمنا اور جنت و حور سے لیا گیا ہے۔ اسی لیے خدا کا ہو جائیے۔ خدا کا ہو جانے کے لیے ہم لوگوں کو دین اور دنیا دونوں تمناؤں سے باہر نکلنا پڑے گا، دونوں سے پاک ہونا پڑے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے؟ جب دنیا کا خیال آتا تھا تو وضو کرتے تھے،
اور جب آخرت کا خیال آتا تھا تو غسل کرتے تھے۔ یعنی مطلب صاف ہے کہ دینی دنیاوی تمام خواہشات سے خود کو پاک کرنا ہوگا، تبھی یہ حدیث جامع طور سے جو ہے صادق آئے گی کہ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ یعنی اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور بندہ جو کہتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اسی بات پر پہنچ کر کے علامہ اقبال نے بہت اچھا لکھ دیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وما علینا الا البلاغ۔